أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چرا دوستان نہ سلامی نہ وعلیکم جوابی نہ السلام. درودی. خوب هستی شما علیکم دوستان؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بله من آقا خوب ما هستم، خوب شما هستیم. خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله من آنها خوبم. خوب خانواده هستند. شما چه خانواده خبر؟ شما چه خبر؟ آنا خوبم. شما چه کار میکنی؟ من غذا میخورم. چه میخوری؟ من برنج میخورم. خوب شب همه دوستان بخیر. شب شما هم بخیر. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. خوب آقای نیهال سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ نه خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. شما چه کار میکنی؟ الان من خانه رفتم. خانه رسیدم. خیلی بله خوب. آقا. شام چه خوردی؟ من شام عدس و برنج خوردم. خیلی خوب. خوشمزه بود؟ خیلی خوب. سکینه سلام، شما خوب هستی؟ سلام، خوبم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ انا خوبم. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبن. شما چه کار میکنی؟ من با شما صحبت میکنم. بله. شما شام چه پختی؟ سیب زمینی و کلم پختم. خیلی خوب. هوا چطور است؟ هوا سرد است. بله. هوا سرد است. خیلی خوب. کتاب کار نوشتی؟ خیلی کم نوشتم. خیلی خوب. وقت نداشتم. خب اینجا متوجه هستید از خاتون خواهر؟ بله. تحسین فاطمه از خاتون خواهر، آقای نیهال، سکینه اینجا متوجه هستید؟ بله. سلام از کتابی کار ہے نا؟ خاتون خواهر. سلام. خوب هستی شما؟ وعلیکم السلام. بله. بله. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. چی خوردی؟ سیب زمینی برنج و عدس خوردم. خیلی خوب. هوا چطور است؟ تو دوستان نگاه کنید، جمله بسازید که ما امروز چه بخوانیم؟ تحسین فاطمه، سکینه، آقای نیهال، از خاتون خواهر. کتاب کار کتاب کار درس چهاردهم. کتاب کار درس چهاردهم. غنچه فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوبی؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبم. شما داشتی چه خانم کار میکردی؟ شما من شما صحبت میکنم نه، با داشتی چه کتاب کار میکردی؟ داشتی چه کار میکردی؟ بله. بگی من برای داشتم غذا میپختم، استراحت میکردم. چه کار میکردی؟ بله. استراحت بله. است- استراحت میکرد. داشتم استراحت میکردم. جمله بسازید دوستان. تاب و توانمان. تاب و توانمان یعنی ہماری قدرت و طاقت. تاب و توانمان. دوستان بگید ما از صبح تا ظهر درس میخوانیم و تاب و توانمان از بین میرود. تاب و توانمان از بین میرود یعنی به خاطر درس خواندن زیاد، به سبب به سبب نگاه میکنید دوستان، به سبب درس خواندن
سیاہ بلے تاب و توانمان از بین رفت تاب و توانمان از بین رفت یعنی تحصیل فاطمه آقای نهال سکینه منچ فاطمه زین فاطمه فهد سلام شما خوب هستی؟ مشکل انترنتی داریم ما؟ بله ببخشید دوستان اینترنت قطع شده بود مشکل اینترنتی بود خب دوستان نگاه میکنید اینجا خب اینجا نگاه کنید بله خب بله نگاه کنید تاب و توان ما یعنی ہماری قدرت و طاقت تحصیل فاطمه میں متوجہ ہستی تحصیل فاطمه دوباره مشکل انترنتی شو خوب هستی اینجا متوجہ هستی زین فاطمه خواهر سکینه منچ فاطمه تاب و توان ما یعنی ہماری قدرت و طاقت بے سبب درس خواندن زیاد یعنی زیادہ درس پڑھنے کی وجہ سے تاب و توانمان از بین رفت ہماری قدرت و طاقت چلی گئی ختم ہو گئی متوجہ شدی بله بلے منصرف منصرف یعنی پلٹنا متوجہ شدی دوستان من قصد داشتم من قصد داشتم من قصد داشتم من قصد داشتم فردا برای تفریح بروم برای تفریح بروم ولی الان منصرف شدم ولی الان منصرف شدم یعنی من قصد داشتا میرا ارادہ تھا کہ پکنک کے لیے جاؤں کل ولی الان منصرف شدم لیکن اب میں پلٹ گیا ہے نہیں اب میرا ارادہ بدل گیا ہے خیال میکنہ دوستانی جملے بساتی تحصیل فاطمه بله بفرمایید بله بگید پدر و مادر پدرم یا مادرم خیال میکند من درس خوان نیستم بله مادرم خیال میکند من درس خوان نیستم یعنی ممی نے خیال کیا کہ میری ممی یہ سوچتی ہے مادرم خیال میکند مادرم خیال میکند کہ من درس خوان نیستم یعنی میری ممی یہ سوچتی ہیں خیال کرتی ہیں کہ میں درس خوان نیستم میں پڑھنے والی یا پڑھنے والا نہیں ہوں نفس زنان یعنی عورتوں کی ساس ایسے ہی ہوگا نفس زنان نہیں ہے اللہ اکبر نفس زنان یعنی سانس چلتے ہوئے زدن سے ہے یہ سانس چلتے ہوئے بلے من بگید من خیلی تند می رفتم من خیلی تند می رفتم و نفس زنان پیش استاد رسیدم نفس زنان پیش استاد رسیدم یعنی ہانپتا ہوا نفس زنان یعنی ہانپتا ہوا استاد کے پاس پہنچا نفس یعنی سانس چلتا ہوا مثل این کے نگاہ کنید دوستان امروز پہلے بگید دوستان سر حال نیست تحصیل فاطمه سکینه منچ فاطمه آقای نهال امروز نگاه کنید استاد سر حال نیست امروز استاد سر حال نیست مثل این که مریض است مثل این که یعنی یعنی بگید آج استاد ایکٹیو نہیں ہے سر حال نہیں ہے عجیب سے ہے مثل گویا کہ مریض ہے
برانگیخته میشویم، ہم اٹھائے جائیں گے. بگید دوستان در قیامت ہمیں یہ انسان ما ہمیں یہ انسان ها در روز قیامت برانگیخته میشویم. بله ما ہمیں یہ انسان ها روز قیامت برانگیخته میشویم. برانگیخته میشویم یعنی ہم سب انسان قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. متوجه هستی دوستان؟ جمله بسازید. اینا جمله شما حتما دوستان اینا را اینطوری جمله بسازید، واژه ها را یاد بگیرید. بله الان نگاه کنید درس چندم دفعه؟ 4. بله تحسین فاطمه، ادرا خاتون خار، غنچه فاطمه، آقای نهال و سکینه و زهین فاطمه خواهر. خوب هستی زهین فاطمه خواهر؟ شما خوبی؟ خوب متشکرم. امام علی علیه السلام اوج مکارم اخلاق ایثار است، یعنی مکارم اخلاق کا جو مکارم ہے اس کی جو اوج ہے، بلندی ہے، سب سے اونچا جو مکارم اخلاق ہے وہ کیا؟ ایثار یعنی جی دینا. ایثار کے معنی ویسے اگر ہم اردو میں کرتے ہیں تو قربانی، لیکن ایثار کے معنی قربانی کیسی قربانی؟ دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ میرے پاس 200 روپے ہیں، کسی کو 100 روپے کی ضرورت ہے، میں نے 100 اسے دے دیے، یہ ہے خیرات، نیکی. لیکن میرے پاس 100 ہی روپے ہیں اور کسی مومن کو ضرورت ہے، میں وہ 100 روپے اپنی ضرورت کے بھی اسے دے دوں، یہ ایثار ہے. اپنی ضرورت کے اوپر کسی مومن کی ضرورت کو مقدم رکھوں، یہ ایثار ہے. ایثار قربانی، جذبہ قربانی. متوجہ شدید یا نا؟ جی بله. پہلے خوب نگاہ کنید دوستان. بله پہلے خوب الان بھی آئی پاس ہو گئی. تشنئی بله عقب ماندن یعنی پیچھے رہ جانا. عقب ماندن یعنی پیچھے رہ جانا. متوجہ شدید؟ بله. پہلے خوب نگاہ کنید. دلیل عقب ماندن ابوذر سپاہ چه بود؟ جناب ابوذر کے سپاہیوں سے پیچھے رہ جانے کی علت، وجہ، ریزن کیا تھا؟ بگی شترش اسپا افتاده بود و توان رفتن نداشت. شترش توان رفتن نداشت، ان کا اونٹ چلنے کی تھک گیا تھا، خیلی خسته شده بود. بله خیلی خوب. ابو ذر رحمہ اللہ برائے ان کے خدرہ بے سپاہ پیغمبر برساند، جناب ابو ذر تاکہ پیغمبر کی فوج تک اپنے آپ کو پہنچائے، چھ سختی ہائی را تحمل کرد، کون سی مصیبتیں برداشت کی؟ بگید ابو ذر پہلے پیادے، تشنے و خستے، دوان دوڑتے بے پیغمبر رسید. سختی بله. تشنگی بله تحمل کرد، خستگی، گرسنگی. پیغمبر و سپاہش، پیغمبر ان کے سپاہی برائے چه به سوی شام می رفتم، کس لیے سوی شام جا رہے تھے؟ بگید پیغمبر و سپاہش برائے دفاع حملے احتمالی رومیان، بلے رومیوں کے احتمالی حملے سے مقابلہ کرنے کے لیے. متوجہ شدید؟ بله. ابو ذر ہنگامے کے سپاہ را دید، جناب ابو ذر نے جب سپاہ کو دیکھا چه حالت ہی پیدا کرد، کیسی حالت پیدا ہوئی؟ بگید ایشان خیلی خوشحال شد و چشم از چشمانه سرازیر شد و دلش سخت می تپید. وقتی جب پیغمبر نے سنا کہ ابو ذر نزدیک می شود، ابو ذر نزدیک ہو رہا، چه فرمود؟ بلے چه خوب است که ابو ذر باشد. جملہ ہائی نامرتب زیر، نیچے کے نامرتب جملوں کو مرتب کنید. خودش که از یاد برده بود به فکر پیامبر بود، آنچنان را بگید.
آن چنان بے فکر پیغمبر بود کہ خودش را کجاست را خودش را از یاد برده بود، از یاد برده بود. یعنی بلے آن چنان نے اس قدر بے فکر پیغمبر بود، پیغمبر کی فکر سوچ میں تھے، ان کے خیال میں تھے، ان کا خیال کر رہے تھے کہ اپنے آپ کو بھلا دیا تھا. متوجہ شدی؟ سختی ہارا برائے رسیدن باید بے کمال بے جان خرید. نگاہ کنی دوستان بلے برائے رسیدن بے کمال باید سختی ہارا بے جان خرید. جان پہ خریدے یعنی قرب، یعنی بہت سختی سے سختیوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ سختیوں کو تحمل کریں، برداشت کریں. می تپید بادیدن از امام علیہ السلام خوشحالی سخت قلبش. بھلے بادیدن امام، بادیدن امام بھلے از قلبش از خوشحالی سخت می تبید، سخت می تبید. متوجہ شدی؟ بھلے سخت می تبید. فرسٹ والا کیا تھا؟ ایک مرتبہ اسے فرسٹ والا بھلے آن چنان بے فکر پیغمبر بود کہ خودش را بھلے از یاد برده بود، اس قدر پیغمبر کے خیال میں تھے، یعنی ان کی فکر میں تھے کہ اپنے آپ کو بھلا دیا تھا. بھلے برائے رسیدن بے کمال باید سختی ہارا بے جان خرید. بلے آقا. بھلے ساخت است من ابتدا کے یاد گرفتن بسیار زبان فارسی می پنداشتم. بھلے من ابتدا می پنداشتم، میں شروع میں سوچتا تھا، میں گمان کرتا تھا، سوچتا تھا، میں ابتدا میں سوچتی تھی یا سوچتا تھا کہ یاد گرفتن زبان فارسی بسیار سخت است. بھلے من ابتدا می پنداشتم کہ یاد گرفتن زبان فارسی بسیار سخت است. بھلے ولی خیلی راحت ہے. بھلے بلے نماز مان کے در چه خوب است اول وقت را بخوانیم. چه خوب است نماز مان، چه خوب است بھلے چه خوب است کہ نماز مان را در اول بخوانیم. در اول وقت بخوانیم. چه خوب است کہ نماز مان را در اول وقت بخوانیم. بھلے بلے آقا. صحیح جملہ ہے زیر بے نویسی، نیچے کے جملوں کا کریکٹ لکھیے. در راہ بے سنگی دیدم. بھلے و در آن آب سرد و گوارایی است. بگی در راہ سنگی راہ دیدم یا بے سنگی برخوردن. در راہ بے سنگی دیدم نہیں آئے گا، در راہ سنگی راہ دیدم. میں نے سنگی راہ دیدم کہیے یا تو، یا کہیے در راہ بے سنگی برخوردم. بے سنگی برخوردم یعنی در راہ بے سنگی برخوردم، یعنی راستے میں پتھر سے ٹکرایا، یعنی پتھر پڑا راستے میں. و در آن آب سرد و گوارایی بود، اس کے اندر ٹھنڈا اور گوارا پانی تھا. متوجہ شدی؟ از شدت خسته بیحال در زمین افتاد. بگید از شدت خستگی، از شدت خستگی بیحال به زمین افتادم. به زمین افتادم. بله؟ بر زمین یا بر زمین.
بر زمین بر زمین. افتادم. از شدت خستگی بی حال بر زمین افتادم. بله آقا. به خاطر گرمای شدت آفتاب به سختی نفس می کرد و عرق می زد. به خاطر بله شدت گرمای آفتاب، شدت گرمائے شدت گرمای آفتاب به سختی نفس می کشید. بله به سختی نفس می کشید و عرق می ریخت. می ریخت. متوجه شدی؟ بله. بله. آنها به خاطر دفاع از اسلام خودش را از یاد داده‌اند. آنها به خاطر دفاع از اسلام خودش را از یاد برده‌اند. از یاد برده. برده‌اند. متوجه شدی؟ نہیں معلوم. آنها به خاطر دفاع از اسلام خودش را از یاد برده‌اند. انہوں نے اسلام کے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو بلا دیا ہے. مخالف کلمہ های زیر رب نویسی. توان بلے مخالف ہے. توان اگر ناتواں ناتوانائی، ناتوانائی، ناتوانائی. متوجہ ہستی؟ خشکیدے، خشکیدے، خشکیدہ نہیں سوکھے ہوئے، اگر خشک توان ناتواں ہوگا، توانی ہوتا تو نہ ناتوانی کہہ دیجیے نا. ہوگا نا. ناتوانی، توان ناتوانی. توانائی کا ہوگا وہ ناتوان. توان کا ہے ناتوانی. جی آقا. خشکیدہ نہیں سوکھے تر. از یاد بردن، بے یاد آوردن. بے یاد آوردن. چلیے چلیے. ہو جا. استقبال بلے بدرقے، بدرقے استقبال. جی آقا. فرسٹ بک میں بلے بلندی گودی. گودی. بلے بلندی گودی. متوجہ شدی؟ بلے آقا. گوارا ناگوار، ناگوار. اب ماندن پیچھے رہ جانا. جلو افتادن بے نویسی دوست آخر ہوئے میں جلو افتادن بے نویسی جلو افتادن آگے پہنچنی ہو جانا. بلے سرازیر نیچے ٹپک ٹپکنا. سرازیر بلے سرازیر سے جاری ہونا. سرازیر یعنی جاری ہونا. اور پھر اس کا مخالف کیا ہوگا؟ بلے سرازیر جو نیٹ ورک ہے یہ دوبارے انٹرنیٹ کا چھوٹ بے بخشی دوستا انٹرنیٹ کا چھوٹ. الان سرازیر یعنی جاری ہو جانا. اس کے جانے بارے میں کیا اس کا الٹا کیا ہوگا؟ رکنا. بلے ہاں لے رکنا. تھوڑی فارسی میں بولتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بلے خوب نگاہ میں کنم. سرازیر خشکیدے مخالف خشکیدے تر آئی تو آ چکا تھا ابھی. خشکیدے پھر سے تر. بار آیا ہے نا. بلے راہ کج راہ راست. راہ راہ کج راہ راست. ہم مانا یہ کلمہ ہے یہ مشخص شدہ بلے سرازیر کا وہی دیکھنا پڑے گا. سرازیر کا مطلب تو جاری ہونا ہے. بلے راکد، راکد ٹھہرے ہوئے کو کہتے ہیں راکد. بے نویسیت راکد. راکد آب راکد پڑا ہوا ہوگا اپنے احکام میں ٹھہرا ہوا پانی. تو جب سرازیر کے معنی جاری ہونا ہے تو راکد کے معنی ٹھہرنا ہوا. ہم مانا یہ کلمہ ہے مشخص شجرہ بے نویسیت. آفتاب خورشید. بے بے شدت شدت برطرف میں تشنگی و خستگی. تاب و توان. تاب و توان یعنی قدرت و طاقت. قدرت. قدرت و طاقت. تے ہر قطرہ از او ربود بود یعنی گرفت بود.
کوہا و در رہا پشت سر می گذاشت یعنی بھلے متوجہ نہیں اس کی دوستان پشت سر می گذاشت یعنی می نوردید بھلے می نوردید پیچھے چھوڑ رہے تھے یعنی می نوردید پوچھا رہتا پشت سر می گذاشت یعنی کوہا در رہا می نوردید می نوردید می نوردید می نوردید طے کر رہے تھے وہ رنجارہ بے جان میں خرید یا نا بے سختی کو استقبال میں کاٹ بے سختی استقبال میں کاٹ استقبال میں کاٹ ولی اسپائی نمی افتاد یعنی اسپائی نمی صبر و تحمل را از دست نمی داد بلے صبر و تحمل را از دست نمی داد پیغمبر فرمود خداوند ابو ذر ربی آمرزد یعنی بے بخشد بے بخشد کہ تنہا زندگی میں کنا تنہا می میرو ترہن برانگیخته می شود یعنی بله برانگیخته می شود یعنی محشور می شود محشور ہوگا بله از پای نمی افتاد یعنی صبر و تحمل را از دست نمیداد صبر کا دامن کتاب میں دے رکھا ہے ورڈز میننگ میں قلبش از خوشحالی سخت می تپید یعنی بتندی نفس می کشید واش اثر چشمانه سرازیر شده بود یعنی جاری شده بود قدم ہرا خریدر برمیدار وہ یہ آن ایک لہذے یہ آن یعنی چس مستفا برمیدار یعنی بھلے چشم از سپاہ برنے می داشت یعنی به آنها نگاه می کرد نگاهش به طرف سپاه بود نگاهش به طرف چه شد سپاه بود چشم از سپاه برنے می داشت یعنی نگاهش به طرف سپاه بود جملے بے ساختیم جملے ساختیم دوستان جملے ساختیم نفس زنان زنان کا مطلب یہاں زن کی جمع نہیں ہے یہ زدن سے ہے یہ حروف اضافہ مناسب کامل کنی احمد از دوستانش عقب مانده بود وقتی شکرش توانه رفتن نداشت پیاده به راه افتاد مادرها برای فهمیدن طعم غذا مائیں کھانے کا ذائقہ چکھنے کے لیے اندکی اذان را اس میں سے تھوڑا چکھتے ہیں اس میں سے تھوڑا چکھتے ہیں ٹھیک ہے من صبر و تلاش زبان فارسی را عمومی آموزم میں صبر اور کوشش سے زبان فارسی سیکھتی ہوں یا سیکھتا ہوں متوجہ شدید دوستان بلے یہ کان چشم از رهبرش بر نمی داشت چشم از رهبرش نمیدار نمی داشت خیلی خوب متوجہ شدید دوستان یا نا تمام شد خب متن بخوانید در متن بخوانید تحسین فاطمه میں زود بخوانید یک دقیقه اول من این متن را بخوانم بیشتر بدانیم بله بیشتر بدانیم جناب ابو ذر جندب ابن جنادہ
جندب ابن جنادہ یکی از اصحاب و یاوران بزرگ پیغمبر اسلام است. جندب ابن جنادہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں اور اصحاب میں سے مددگاروں میں سے ایک بڑے مددگاروں اور اصحاب میں سے ایک ہیں. وہ از دانشمندان و سابقین اسلام است. وہ پڑھے علماء اور اسلام کے پہلے ابتدائی اسلام لانے والے اور عالم ہیں. ابن اسیر در کتاب اسد الغابہ می گوید. ابن اسیر اپنی کتاب اسد الغابہ میں کہتے ہیں ابو ذر 6 سال قبل از بعثت رسول خدا. ابو ذر رسول خدا کی بعثت سے 3 سال پہلے خدا کی عبادت کرتے تھے. وہ یعنی جب آپ نے بے نبوت کا اعلان بھی نہیں کیا تھا اس سے 3 سال پہلے. وہ پنجمین کا سیاق وہ پانچویں نمبر کے وہ ہیں کہ اسلام آور جو اسلام لائے. وہ عہد اور انہوں نے عہد و پیمان کیا کہ ہر کجا باچت جہاں بھی ہوں گے حق کہیں گے. ہر چند بے کام ہے ادعی طرف باشر. کام کہتے ہیں حلق کو ویسے تو تعلق کو, چاہے کسی کے منہ کو کڑوا لگے, کچھ ہی لوگوں کو چاہے وہ بات کڑوی لگے. ابو ذر اولین کسیس کے ابو ذر سب سے پہلے وہ ہیں کہ جو بشیوہ اسلام سلام نمود, جنہوں نے اسلام کے طریقے سے پہلی بار سلام کیا. اسلام میں جب سلام وارد ہوا تو یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس طریقے سے سلام کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہے کوئی. وہ پس از پذیرش اسلام انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بے دستور پیغمبر اکرم کے حکم کے مطابق بے سرزمین خود اپنی سرزمین اپنے قبیلہ قبیلہ غفار کی طرف پلٹ گئے. غفاری تھے نا, وہ ہنگامی کے پیغمبر بے مدینہ ہجرت فرمود. جب پیغمبر نے مدینہ کی طرف ہجرت کی بے ایشان مذاق کر دی, یہ ان سے ملاق ہو گئے پیغمبر سے. سالہ پیش اذان کے ابو ذر تبعید گردید. سالوں پہلے جب ابو ذر تبعید ہوئے نہیں جی, جنہیں شہر سے نکال دیا جاتا ہے شہر بدر کرنے سے پہلے, سالوں پہلے حضرت جلا وطن ہونے سے پہلے, جناب ابو ذر اس سے پہلے کے جلا وطنوں سے سالوں پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اذان جریان خبر نمودان اس واقعے سے پہلے ہی خبر کر دی تھی کہ وہ فرمودان اور آپ نے فرمایا تھا صبر کون ابو ذر صبر کرو. کہاں رسول خدا, کہاں خلیفہ سوم کا زمانہ, کب کہا تھا آپ نے, جب کہا تھا با مردم باخلاق خوش, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ برتاؤ کرو. وہ با کردار زشتیانہ, ان کے برے کردار سے مخالفت کرو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار زہد و تقوی ابو ذر فرمودن. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر کے زہد و تقوی کے بارے میں فرمایا زہد و پاکی ابو ذر, جناب ابو ذر کے زہد و تقوی پرہیزگاری درمیان امت من میری امت میں مانند زہد عیسیٰ ابن مریم, جناب عیسیٰ ابن مریم کے زہد کی طرح ہیں. ابو ذر در راست گوئی و صراحت بیان آن چنان مشہور بود. جناب ابو ذر سچائی اور صاف بولنے والوں میں اس قدر مشہور تھے یہاں تک کہ ابو ہریرہ, ابو درداء, مالک دینار و عبداللہ ابن عمر روایت ان چنین نقل کر دیں. روایت اس طریقے سے نقل کی ہے کہ پیغمبر فرمود کہ یہاں تک کہ ابو ہریرہ تک نے کیا فرمایا جی سایہ نہ یفکنات, آسمان سایہ نہ یفکنات, آسمان نے سایہ نہیں ڈالا اپنا. وہ زمین کثیرہ پر روئے خود نہ دی, اور زمین نے اپنے اوپر کسی کو نہیں دیکھا کہ ابو ذر سے کوئی زیادہ سچا ہو. یعنی زمین نے اپنے اوپر ابو ذر سے زیادہ سچا انسان نہیں دیکھا, اور آسمان نے ابو ذر سے زیادہ سچے انسان پر سایہ نہیں ڈالا. وہ تنہا زندگی میں کنا ابو ذر اکیلا رہیں گے, تنہا میرد اکیلے مریں گے, تنہا میرد اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے, وہ تنہا داخل بہشت میں گردر اکیلے جنت میں جائیں گے تنہا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفت صدیق را در حق میں ابو ذر بیان کر دیا. حضرت محمد نے صفت صدیق کو جناب ابو ذر کے حق میں بیان کیا ہے. ابو ذر صدیق حاضر الامہ, ابو ذر اس امت کے صدیق ہیں. متوجہ شدید دوستان. ابو ذر در زمانے خلیفہ دوم, ابو ذر نے دوسرے خلیفہ کے زمانے میں مدتی بے شام تعبیر شد, ایک مدت تک انہیں شام میں شہر بدر کیا گیا.
وہ درانجہ میں کارہائی باطل معاویہ اعتراض بھی کرتا اور وہاں پر معاویہ کے باطل کاموں پر اعتراض کرتے تھے. دران زمان معاویہ کاخ خضرامی صاحب اس وقت معاویہ کاخ خضرا گرین محل بنا رہا تھا. ابو ذر بے امی گفت ابو ذر اس سے کہتے تھے اے معاویہ اگر ان قصر راز بیت المال ساختے ہی ہے معاویہ اگر تو نے یہ محل بیت المال سے بنایا ہے خیانت کر دے تو تو نے خیانت کی ہے. اور اگر از مال شخصی خدا ساختے اور اگر تو نے اپنے پرسنل مال سے بنایا ہے اسراف کر دے تو تو نے اسراف کیا ہے. وہ خدا اسراف کارانہ دوست نہ دارا تھا. خدا اسراف کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. معاویہ بعد اس مدتی پہ خلیفہ نام نبی معاویہ نے ایک مدت بعد خلیفہ کو خط لکھا واضح شکایت کرتا اور اس کی شکایت کی جناب ابو ذر کی اس سے یعنی خلیفہ سے. خلیفہ ہم بے معاویہ نبی خلیفہ نے بھی معاویہ سے لکھا ابو ذر پر شکر برہن سوار کن ابو ذر کو ننگے اونٹ پر برہنہ اونٹ پر سوار کرو. آپ جانتے ہیں کہ ننگے اونٹ پر کیسے سخت ہوتا ہے. وہ بے مدینے بے فرست اور مدینے بھیج دو. ابو ذر وقتی بے مدینے رسید ابو ذر جب وقت مدینے پہنچے پہایا زخمی شدے بوس ان کے پیر زخمی ہو گئے تھے. اما باز ہم لیکن پھر بھی دست از انتقاد بر نداشت اعتراض سے ہاتھ نہیں روک رہے تھے. سرانجام دستور داد آخرکار حکم دیا کہ ربا سے تب ربیت کنی دو ربا دا بھیج دو یعنی شہر بدر کر دو. ہم چنین دستور داد اور اسی طریقے سے اور یہ بھی حکم دیا کہ کسی باہو سخن نہ گوید کوئی ابو ذر سے بات نہ کرے وہ بدر پیش نہ نمائے اور ان کو خدا حافظ بھی کرنے نہ جائے. اما حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام عقیل عمار و انتہی کمی لیکن یہ لوگ عقیل عمار حضرت علی امام حسن امام حسین اور تھوڑے سے لوگ از بنی ہاشم کے کچھ لوگ پورا بدر پہ کرتے ہیں خدا حافظ کیا. وہ دیگران استر سے حکومت دوسروں نے حکومت کے ڈر سے بے بدر پہ ابو ذر نہ رفتن جناب ابو ذر کے بدر پہ کے لیے خدا حافظ باہر تک کرنے کے لیے نہیں گئے. متوجہ شدی متوجہ شدی فوت کر دیتے ابو ذر میں تنہائی در رب سے فوت کرتا. ابو ذر اکیلے ربضہ میں انتقال کیا اور مالک اشتر و قافلہ اشتر کے اور ان کا مالک اشتر ان کا قافلہ کے جو وہاں سے گزر رہا تھا برو نماز خاندان ان کو نماز پڑھی وہ دختر ہمسر اشرا بے مدینے باز گرداندار ان کی بیٹی اور بیوی کو مدینے لے پلٹایا. ابو ذر ہنگام فوت جناب حضور نے انتقال کے وقت حتی پارچے ہی برائے کفن نہ داشت یہاں تک کہ کفن کے لیے بھی ایک کپڑا بھی موجود نہیں تھا. متوجہ شدی وہ ان قافلے مالک بود یہ مالک کا قافلہ تھا کہ پورا غسل و کفن کرتا کہ ان کو غسل و کفن کیا. روح شاد ان کی روح خوش ہو و راہش پر راہ رو باد اور ان کا راستہ پر راہ رو راستہ چلنے والوں سے بھرا ہو ان کے راستے پر چلنے والے بہت ہوں. متوجہ شدی نکاح کو نہیں لاسٹ لائن پھر سے پڑھ دیجیے. جی لاسٹ لائن پھر سے پڑھ دیجیے. ہاں لاسٹ والی لائن مجھے بالکل لاسٹ میں ہے. ہاں ہاں روح شاد و راحش پررہبات ان کی روح خوش ہو اور ان کا راستہ پر راہ روبات چلنے راستہ چلنے والوں سے بھرا ہوا ہو. دعا ہے یہ دعا ہے یہ. متوجہ شدی جی بلی بالکل. خوب بخانی تحسین پاتے میں بلی آگا ایکم زود بخانی زود تمام کنی بخانی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درس چہاردہم تشنئی با مشق پر آب بری مشکوک کے ساتھ ایک پیاسا از قافلے عقب ماندے بود کاروان سے پیچھے رہ گیا تھا. وہ شترش دیگر توان رفتے نہ داشت اور اس کا اونٹ چلنے کی قدرت نہیں رکھتا. چلنے کی قدرت ان نہیں کا رکھتا. بلے آگا ہرچے بر او فشار آورد جتنا بھی اس پر پریشر ڈالا سودی نہ بخشید کوئی فائدہ نہیں ہوا. از شکر پیادے شد اونٹ سے پیدل ہوئے یعنی اونٹ سے پیدل نیچے اترے.
بلے آقا بارہا بردوش گرفت، بوجھ کو اپنے کاندھوں پر رکھا و پیادے بے راہ افتاد اور پیدل چل دیے۔ آفتاب شدت بر سرش می تابید، آفتاب سورج شدت کے ساتھ سر پر چمک رہا تھا۔ تشنگی و خستگی، تھکان اور پیاس، تاب و توان حرکت را از او ربود بود۔ تاب و توان حرکت را، چلنے کی طاقت ان سے، پیاس اور تھکان نے تاب و توان حرکت، چلنے کی طاقت ان سے ربود لے لی تھی، چھین لی تھی۔ بے سختی نفس می زد، بڑی مشکل سے سانس لے رہے تھے۔ عرق می ریخت اور پسینہ بہہ رہا تھا۔ پایش بر زمین کشیدے می شد، ان کے پیر زمینوں پر کھینچ رہے تھے۔ اما ہمچنان رفت، لیکن پھر بھی چل رہے تھے۔ کوہا و درہ را پشت سر می گذاشت، پہاڑ اور وادیوں کو پیچھے چھوڑ رہے تھے۔ ورانجھارا بے جان میں خرید، جانی خرید اور بڑی مشکل سے سختیوں کو برداشت کر رہے تھے۔ برداشت کر۔ ولی اسپائے نے لیکن ہار نہیں مان رہے تھے۔ بلچما بے خدا خالی سکینے بلے خودش را زیاد بولتے بود، خود کو بھول چکے تھے۔ وہ ہدفی جز رسیدن، اور صرف اپنے جو ہدف رسیدن کو میں پیغمبر و قافلے نہ داشت، پیغمبر والے قافلے اور پیغمبر کے پاس پہنچنے پیغمبر اور کا ان کے اپنا قافلے مقصد، تک پہنچنے کے علاوہ کوئی ہدف نہیں رکھتا۔ جی قافلے و سپاہی کے برائے مقابلے بحملے احتمالی رومیان بے سوئے شام بے راہ افتادے بود۔ قافلے وہ اور قافلہ، سپاہی وہ فوج کہ جو رومیوں کے احتمالی حملے کے مقابلے کے لیے بے سوئے شام بے راہ افتادے بود، شام کی طرف چلا تھا، چل رہا تھا۔ ناگہان در گوشے ہی از آسمان ابری دید، ناگہان کہ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، بادل ہیں، بادلوں کو دیکھا۔ پنداشت کے در آنجا بارانی آمدے است، خیال کیا کہ وہ اس جگہ بارش ہو رہی ہے، بارش آنے والی ہے۔ آئیے رائے خود را بدان، ہیلو بھلے بھلے، وہ راہ خود را بدان سو کچ کر، اور اپنا راستہ ادھر کی طرف ٹیڑھا کر دیا، اس طرف چل پڑے۔ جی بے سنگی رسید کے پتھر کے پاس پہنچے کہ مقدار کمی آب باران در گودی وسط آن جمع شدے بود، کہ وہاں سے پانی کچھ مقدار میں اس کے پتھر کے بارش بیچ کا سے تھوڑا کچھ پانی اس کے درمیان گڑھے میں جمع ہوا گیا تھا۔ جمع ہوا تھا۔ جی اندکی یعنی چی اندک یعنی تھوڑا، جی تھوڑا، اندکی ازان چشیدے، اس میں سے تھوڑا سا چکھا۔ تھا۔ ولی ناگہان فکر بے خاطرش رسید، لیکن اس وقت سوچ میں چلے گئے۔ اس میں ناگہان فکری بے خاطر رکھی، ناگہان اچانک ایک سوچ ان کے ذہن میں آئی، پہنچی۔ سراشرا بلند کر اپنے سر کو بلند کیا، آشامیدن آپ منصرف شد، اور پانی پینے سے رک گئے، پلٹ گئے۔ پینے سے منصرف ہو گئے۔ جی آبرا در مشکی کے بے دوش داشت، آپ کو اس مشق میں کہ پانی جو کو مشق میں جو کاندھے پر اٹھائی ہوئی تھی، ریخت بھرا و حرکت کر، اور حرکت کیا، چل پڑے جی چل پڑے۔ با جگری سوزان، جلتے ہوئے کلیجے کا شما بے خالی ادرا خاتون خواہر، با جگری سوزان، ازرا خاتون خواہر، ذہین فاطمہ خواہر، شما بے خانی بله با بسم الله جگری الرحمن سوزان، الرحیم. با جگری سوجان و با صبر و شکیبایی پستی و بلندی ها در می نوردید. درمی نوار یعنی جلتے ہوئے کلیجے جگر کے کے ساتھ، ساتھ صبر اور برداشت کے صبر اور ساتھ اونچی اور اونچائی نیچائی کو درمی نور دیے طے کر رہے تھے۔ ناگاہ از دور چشمش گز تپا افتاد، اچانک ان کی نظر فوج پر پڑی، گویا جان گویا جانے تازی بلکہ فرمائیں صدای شما نہیں بھی خط شد، ان کی آنکھیں فوج پر پڑی، گویا کہ جانی تازہ آپ، گویا کہ تازہ جان پالی، متوجہ شدید؟
بلے بھلے قلبش از خوشحالی سختی میں طبیعت و ساتھ میں اشک کبھی ان کا دل خوشحالی سے تیزی سے دھڑک کے رہا تھا. دھڑک رہا تھا. وہ اشک چشمانہ سرازیر شدے بود، ان کی آنکھوں سے آنسو جھلک رہے تھے. قدم ہارا سری تر برمی داس، ان کے قدم جلدی قدم جلدی ہارا قدموں کو جلدی جلدی اٹھا رہے تھے. اٹھا رہے تھے. وہ ایک آن چشم اچ سپاہ برنمی داشت برنمی داشت. اور ایک لہجے کے لیے بھی نگاہیں فوج سے نہیں ہٹا رہے تھے. سپاہیان نیز از دوری ایک سیاہ دیدن، سپاہیوں بھی نے ایک دور سے ایک سایہ سایہ دیکھا کہ بے آن نزدیک میں شبد کے ان کے نزدیک ہے. وہ بے سوئی شان پیش میں بسم آئے اور شان پیش میں ان کی طرف آگے آ رہے ہیں. ان کی طرف آ رہا ہے. تو باقی بے نہیں پیام شما میں خانی نمی خانی عذرا خاتون خار شما می خانی غنچے مشکل شاید. بلے غنچے آغا بے خانی. بلے بے پیغمبر گفتن، پیغمبر نے کہا، پیغمبر سے کہا یعنی لوگوں نے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مثل این کے مثل ان مردی کے گویا کہ مردی پہ سورہ مامی آیا، کوئی مرد ہماری طرف آ رہا ہے. پیغمبر اکرم فرمود، پیغمبر اکرم نے فرمایا چہ خوب است، کیا خوب ہوگا کہ کتنا اچھا ہو کہ ابو ذر ہوں. سپاہی نزدیک تر رسید، بلے سیاہی نزدیک تر رسید، وہ سایہ اور نزدیک آیا. دیکھا ناگہان مردی ناگہان مردی فریاد آورد، اچانک ایک مرد نے آواز بلند کیا، رے ہاں بے راستی کیا ابو ذر، سچ میں ابو ذر ہیں. ابو ذر ہے. رسول اکرم رسول اکرم نے فرمایا خداوند ابو ذر را بیا بیامرزاد، خداوند ابو ذر را بیامرزاد، خداوند عالم ابو ذر کو بخشے کہ تنہا زندگی بھی کنن، اکیلے جئیں گے، تنہا بھی میرا اکیلے مریں گے. ہم تنہا برگشت خاص مگر اکیلے اٹھائے جائیں گے. اکیلے اٹھائے جائیں گے. ناگہان پیغمبر از ناگہان پیغمبر ازو استقبال کر آن گئے، اس وقت پیغمبر نے ان کا استقبال کیا. وبال اور ان کا ساز و سامان ان سے لیا. اما ناگہان ابو ذر، لیکن اچانک ابو ذر شدت خستگی و تشنگی، تھکاوٹ اور پیاس کی شدت سے بے حال بر زمین افتاد، بے حال ہو کر زمین پہ گر گئے. متوجہ شدی؟ بلے آغا بلے رسول اکرم فرمود، رسول خوب اکرم اللہ نے خاتون خار میخانی بھلے خیلی خوب. نگاہ کنی دوستان، رسول اکرم فرمودن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ حاضر کنید، پانی حاضر کرو. ابو ذر خیلی تشنے است، ابو ذر بہت پیاسے ہیں. ابو ذر باسدائی کے روح خاموشی میرا، ابو ذر نے وہ آواز کے جو خاموشی کی طرف جا رہی تھی، اس آواز کے ساتھ لبھائے خشکید اشرا اپنے سوکھے ہونٹوں کو بازحمت گشود، زحمت کے ساتھ کھولا. و گفت کرنا لازم نہیں ضروری نہیں ہے آپ ہمراہ من ہست، پانی میرے ساتھ ہے. پیغمبر با تعجب فرمود، پیغمبر نے تعجب سے پوچھا آپ ہمراہ داشتی و ننوشیدی، پانی ساتھ رکھتے جب نہیں پیا؟ ابو ذر گفت، ابو ذر نے کہا ارے پدر و مادرم بے فدایت، میرے ممی پاپا آپ پر فدا، بے سنگی برخوردہ، میں نے پتھر سے ٹکرایا، نہیں پتھر سے ملا، درآن اس کے اندر آب سرد و گوارا ہی یافتہ، میں نے وہاں اس میں ٹھنڈا اور گوارا پانی پایا. بھلے زندگی چشمہ پھر خوب اندکی چشیدم، تھوڑا سا چکھا وہ آنگا، پھر اس وقت باخود گفتم، میں نے اپنے آپ سے کہا کہ ازیناب نہ یا شامم، میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اس پانی کو نہ پیوں تو حبیبم رسول خدا زان بے اشامت، تاکہ رسول میرے حبیب رسول خدا اس کو پیئیں. متوجہ شدی دوستان؟ بلے این در سے چندم بود چہاردهم فردا حتمن الارا بے خالی کتاب کار و حتمن بے نویسید. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا حافظ شما دوستان، خدا حافظ.